کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جیسے قبض ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، ان کی ایک بڑی وجہ صرف ایک غذائی کمی ہے اور وہ ہے فائبر۔ اگر ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق نان کمیونیکیبل ڈیزیز دنیا کے اندر اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے اور ان میں خوراک سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہے۔ اب فائبر کیا ہے؟ فائبر پودوں کے اندر پایا جانے والا ایک جز ہے جو خود زیادہ ہضم نہیں ہوتا لیکن نظام انہضام کو بہتر رکھتا ہے، آنتوں کو صاف بھی رکھتا ہے، اور جو فائبر زیادہ لینے والے افراد ہوتے ہیں عام طور پر ان کو دل کے مسائل کا سامنا نہیں ہوتا، دل کی بیماری کم ہو جاتی ہے، شوگر کے مسائل کم ہو جاتے ہیں اور عام طور پر وہ موٹاپے کا شکار بھی نہیں ہوتے، یعنی وزن ان کا کنٹرول کے اندر رہتا ہے۔ تو فائبر لینے سے آپ کا کولیسٹرول کم رہے گا، آپ کی شوگر نارمل رہے گی، آنتوں کے کینسر اس کے اندر بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، یعنی آنتیں بالکل صاف ہو جائیں گی تو آنتوں کے کینسر کا مسئلہ اللہ کے فضل سے نہیں ہوگا۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق اگر آپ روزانہ 25 سے 30 گرام فائبر لیتے ہیں تو آپ ان تمام کے تمام مسائل سے مکمل طور پر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بقراط نے لکھا ہے کہ تمام بیماریوں کی ابتدا وہ آنتوں سے ہوتی ہے، اور ابن سینا نے یہ لکھا ہے کہ تمام بیماریوں کی ابتدا وہ قبض سے ہے، اور قبض یہ اخلاق کے بگاڑ کی جڑ ہے۔ جب کوئی خلط خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم کے اندر تو اس کی وجہ سے سارا نظام انہضام وہ تعفن کا شکار ہو جاتا ہے، بے ترتیبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب آپ فائبر استعمال کریں گے تو فضلات کی صفائی ہوگی، اخلاق کے اندر توازن ہوگا، تو آپ کا جسم، آپ کا نظام انہضام وہ بالکل بہتر رہے گا۔ تو اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی فائبر کو بڑھانا ہے، دوا سے پہلے فائبر کا استعمال ضرور کریں۔ فائبر والی غذاؤں کے اندر جو کا استعمال آپ کے لیے بہت اچھا ہے، براؤن آٹا، چنے، لوبیا، سیب، امرود، پالک، روزانہ 25 سے 35 گرام لیتے رہیں۔ فائبر کی غذا کو، فائبر کی مقدار کو ٹھیک رکھیں اور اپنے مزاج کے مطابق اپنی غذا کو استعمال کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان ساری کی ساری بڑی بیماریوں سے مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ مزید ایسی بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور فالو کر لیں۔ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔